بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تم کس کے بندے ہو؟ ہم اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ اللہ تعالیٰ عرش الہی پر ہے۔ عرش کہاں ہے؟ عرش ساتوں آسمانوں کے اوپر ہے۔ زمین اور آسمان کو کس نے اور کتنے دنوں میں پیدا کیا؟ زمین اور آسمان کو اللہ تعالیٰ نے کل 6 دنوں میں پیدا کیا۔ تم کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے ہی مجھ کو اور ساری مخلوقات کو پیدا کیا۔ تمہارا رب کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہی میرا اور ہر چیز کا رب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں کس لیے پیدا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی ہی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ سجدہ اور قربانی کس کو کرنا چاہیے؟ سجدہ اور قربانی صرف اللہ تعالیٰ کے لیے کرنی چاہیے۔ دعا اور مدد کس سے مانگی جائے؟ دعا اور مدد صرف اللہ تعالیٰ سے مانگنی چاہیے۔ طواف اور نظر کس کے لیے کرنی چاہیے؟ طواف کعبہ اور نذر صرف اللہ تعالیٰ کے لیے کرنے چاہیے۔ بندے پر سب سے پہلا فرض کیا ہے؟ بندوں پر سب سے پہلا فرض اللہ کی توحید کو جاننا ہے۔ توحید کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کو ایک ماننے کو توحید کہتے ہیں۔ توحید کی کتنی قسمیں ہیں؟ توحید کے 3 قسمیں ہیں: توحید ربوبیت، توحید الوہیت اور توحید اسماء و صفات۔ توحید ربوبیت اس بات پر ایمان لانا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہر چیز کا خالق، مالک اور پالنہار ہے اور اس میں اس کا کوئی شریک نہیں۔ توحید الوہیت اس بات پر ایمان لانا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی معبود برحق ہے اور عبادت میں اس کا کوئی شریک نہیں۔ توحید اسماء و صفات یعنی وہ اسماء حسنہ جو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے منتخب کیا ہے یا ہمارے نبی اور جن جن یا صفات ہمارے کے نبی ساتھ اور جن جن صفات کے ساتھ اپنے ذات بابرکت کو موصوف کیا ہے، یا ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی جو صفات بیان کی تھی ان کے بارے میں یہ عقیدہ رکھا: تمام صفات اچھے اور تمام نام عالیہ ہیں اور اللہ تعالیٰ کو ان میں ایکتا تنہا تسلیم کیا جائے۔ بندوں پر اللہ تعالیٰ کا حق کیا ہے؟ بندوں پر اللہ تعالیٰ کا حق یہ ہے کہ وہ اسی کی عبادت وہ اسی کی عبادت کریں۔ اگین بولو، برابر نہیں سنا ہے۔ بندوں پر اللہ تعالیٰ کا حق کیا ہے؟ بندوں پر اللہ تعالیٰ کا حق یہ ہے کہ وہ اسی کی عبادت کرے اور اس کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک نہ ٹھہرائے۔ اللہ تعالیٰ پر بندوں کا حق کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ پر بندوں کا حق یہ ہے کہ وہ اس بندے کو عذاب نہ دے جو اس کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ ٹھہرائے۔ ہم اللہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت کریں؟ ہم اللہ اور ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی جان سے بھی زیادہ محبت کرے۔ شرک کسے کہتے ہیں؟ اللہ کے ذات، صفات اور عبادت میں کسی دوسرے کو شریک ٹھہرانے کو شرک کہتے ہیں۔ کیا غیر اللہ کی قسم کھانا جائز ہے؟ نہیں، اللہ تعالیٰ کے سوا کسی غیر اللہ کی قسم کھانا جائز نہیں بلکہ وہ شرک ہے۔ تمہارا دین کیا ہے؟ ہمارا دین اسلام ہے جو سچا مذہب ہے۔ کیا دین اسلام ناقص ہے؟ اسلام کامل و مکمل دین ہے، اس میں کسی قسم کی زیادتی یا گنجائش کی کمی نہیں۔ کسی قسم کی کمی یا زیادتی کی گنجائش نہیں۔ کسی قسم کی کمی یا زیادتی کی گنجائش نہیں۔ اسلام کے معنی کیا ہیں؟ اسلام کے معنی اطاعت و فرما برداری، امن و امان کے ہیں۔ ارکان اسلام کتنے ہیں؟ ارکان اسلام کل 5 ہے: نماز پڑھنا، کلمہ توحید کا اقرار کرنا، نماز پڑھنا، زکوٰۃ دینا، ماہ رمضان کے روزے رکھنا اور اگر استطاعت ہو تو حج کرنا۔ شاباش۔ حلال اور حرام کسے کہتے ہیں؟ اسلام میں ہر وہ چیز جو ناپاک اور ناجائز ہو اسے حرام کہتے ہیں، اور اسلام میں ہر وہ چیز جو پاک اور جائز ہو اسے حلال کہتے ہیں۔ شاباش۔ ایمان کسے کہتے ہیں؟ آ، زبان سے اقرار کرنا، دل سے سچا جاننا اور ادا سے عمل کرنے کو ایمان کہتے ہیں۔
अरकान ईमान कितने हैं? अरकान ईमान कुल 6 हैं। अल्लाह ताला पर ईमान लाना, अल्लाह ताला के अल्लाह ताला के फरिश्तों पर ईमान लाना, अल्लाह ताला के किताबों पर ईमान लाना, अल्लाह ताला के रसूलों पर ईमान लाना, तकदीर के अच्छे और बुरे होने पर ईमान लाना, क़यामत के दिन पर ईमान लाना। सबसे बड़ी नेकी और सबसे बड़ी बुराई क्या है? सबसे बड़ी नेकी अल्लाह की तौहीद और सबसे बड़ी बुराई अल्लाह के साथ किसी दूसरे को शरीक ठहराना है। तमाम रसूल लोगों को किस चीज़ की तरफ बुलाया करते थे? तमाम रसूल लोगों को अल्लाह की इबादत की तरफ बुलाया जाता था, जिनका कोई बुलाते शरीक नहीं। थे, बुलाते थे। बुलाते थे, जिनका कोई शरीक जिनका नहीं, नहीं, जिसका। अल्लाह को बोलो। जिसका कोई शरीक नहीं। अल्लाह और उसके रसूल और उसके दीन को गाली देने या इनमें से किसी का मजाक उड़ाने का क्या हुक्म है? ये तो बहुत बड़ा कुफ्र है। जो कोई भी ऐसा जानबूझकर करेगा, वो इस्लाम से खारिज हो जाएगा। माशाअल्लाह। अल्लाह के अलावा भी कोई गैब जानता है? अल्लाह के अलावा भी कोई गैब जानता है? हरगिज नहीं, अल्लाह ताला के अलावा कोई और मुकम्मल गैब नहीं जानता। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह।